السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 170 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں کا پارہ نمبر 19 اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 21 to 77 ہے، یعنی اینڈ ہے۔ یہ پوری آج سورہ الحمدللہ مکمل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی کہ مسجد میں اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے ایک دوسرے کو پڑھتے ہیں اور ان پر سکینت پھر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ رحمت الہی ان کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور فرشتے ان پر سایہ فگن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود مخلوق میں کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد دراصل دین کا علم حاصل کرنے اور کرانے والے۔ تو جب بھی وہ سب اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں، تو پہلے زمانے میں کیا تھا کہ سارے لوگ مدرسوں میں پڑھتے تھے، آج بھی بہت سارے مدرسے میں لوگ پڑھتے ہیں، تو ہم سب خواتین ہیں، ہاؤس وائف ہے، تو اپنے اپنے گھروں میں ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ان میں انشاءاللہ ضرور شامل ہوں گے اور آپ دیکھیں کہ سکینت نازل ہوتی ہے نا۔ تو قرآن کریم کا جب انسان پڑھتا ہے، اس کو تدبر کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر غور فکر کر کے اپنا وقت لگاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ سکینت نازل ہوتی ہے، سکون، قلبی سکون، دماغی سکون نازل ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو خاص مخلوق ہیں یعنی کہ نورانی مخلوق ہیں فرشتے، تو ان کے اوپر کیا کرتے؟ اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے، یہ فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس جو موجود مخلوق ہیں ان میں ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی حمد کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو پاس موجود مخلوق ہے وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی ان تمام کوششوں کو اور جہاد کو اور ان تمام جو بھی ہم لوگ چھوٹی موٹی اپنے گھروں سے نا یہاں پہ آ کے اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی کیا ایک جہاد، ایک طریقے کا اپنا ٹائم انسان سیٹ کرتا ہے، کچھ وقت نکالتا ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی ان تمام کوششوں محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں بلند مقام پر بلند ٹھکانہ عطا فرمائے۔ ہم سب کے والدین کو آخرت میں جنت الفردوس میں اللہ اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہم سب کی اولادوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 21۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم انہیں آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیں۔ اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ تو دراصل یہاں پر جو مشرکین جو مکہ ہے ان کے اعتراضات کا ذکر ہے کہ مشرکین مکہ نے یہاں پر دو اعتراضات کیے تھے۔ تو آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 میں مشرکین مکہ کے اعتراضات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر نا یہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ آیات کا آغاز ہی یہیں سے ہوا کہ اور جنہیں ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے ہیں، یعنی کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجا جائے اور پھر یا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جائے یا یہ کہ پیغمبر کے ساتھ کی فرشتے بھی نازل ہوتے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور پھر
ہم وہ جو فرشتہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں جو یہ رسول آئے یہ سچے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، تب جا کے ایسے لوگ بہانہ بنا رہے ہیں، مطلب کہ کیا ہے، انہوں نے اعتراضات کیا کہ اس طریقے سے کیوں نہیں ہوا، تو اگر اس طرح سے ہوتا تو ہم ایمان لے آتے، مطلب کہ ان کے کیا تھے، بہانے تھے، اعتراضات تھے۔ یا پھر انہوں نے کہا یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے، دوسرا اعتراضات ان کا تھا، یعنی رب آ کر ہمیں کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے، نعوذ باللہ، اس طریقے سے انہوں نے یہ اعتراضات کیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا، کہ دراصل انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا، تو تکبر کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو کیا کیا، ہلاکت میں جا کے ڈال دیا، انہوں نے سرکشی کی۔ تو تکبر میں انسان جب ہوتا ہے، گھمنڈ میں ہوتا ہے، تو اس کو جو چیزیں ہوتی ہیں سچ اور غلط میں فرق نہیں دکھتا ہے، کیونکہ تکبر کی وجہ سے اس کی آنکھوں پہ ایسی جو پٹی بن جاتی ہے نا، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ بس میری بات سچ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، سامنے والا چاہے جتنا بھی سچا ہو پھر اس کو وہ نہیں مانتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 22۔ جس دن فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان کا گناہ گاروں کا کوئی بھی خوشی نہیں ہوگی، اور کہیں گے کہ یہ محرومی ہی محروم کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم آج فرشتوں کو مانگ رہے ہو، فرشتے ڈیمانڈ کر رہے ہو، تو فرشتے تو ایسے ہر وقت تو نہیں اترا کرتے ہیں، یعنی کہ اترتے تو وہ ہر وقت ہے، لیکن تمہاری آنکھوں سے تم نہیں دیکھ سکتے ان کو، کیونکہ یہ ہماری کیا ہے، سارے انسانوں کے لیے آزمائش ہے کہ ہماری آنکھوں پہ اللہ نے پردے ڈال دیے، ہم سب غیب کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آزمائش تو دراصل یہی ہے نا کہ انسان غیب کی چیزیں نہیں دیکھ سکتا، جو اللہ نے غیب کے اوپر پردے ڈالے ہیں۔ جب اگر انسان اپنی آنکھوں سے غیب کی چیزیں دیکھ لے گا تو پھر امتحان اور ٹیسٹ اور آزمائش کا کیا بات رہ جائے گی نا، پھر کچھ بات نہیں رہ جائے گی۔ جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم پر یہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، یعنی کہ رسول جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن آیا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، تو ان کے ساتھ تو ایک فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو اس دن تو ان گناہگاروں کو کوئی بھی خوشی نہیں ہوگی، یعنی اس دن سے جو مراد ہے یہاں پر، وہ مراد دراصل کون سا دن ہے، ان کی موت کا دن ہے۔ یعنی یہ کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو تو کرتے ہیں، لیکن جب موت کے وقت جب یہی فرشتے کو دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشی اور کوئی بھی بشارت نہیں ہوگی، اس لیے کہ نا کہ فرشتے انہیں اس موقع پر عذاب جہنم کی وعید سناتے اور کہتے ہیں اے خبیث روح، خبیث جسم سے نکل، جس سے روح دوڑتی ہوئی بھاگتی ہے، جس پر فرشتے اسے مارتے اور پیٹتے ہوئے لے کے جاتے ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ مومن کا حال کیا ہوتا ہے اس وقت فرشتے اسے جنت اور نعمتوں کی بشارتیں دیتے ہیں۔ لیکن جو اس طریقے سے جو کافر ہیں، جنہوں نے یعنی کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے آخرت کا، اس کو یعنی کہ لوگوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر، اور پھر آخرت کا انہوں نے انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، تو پھر ایسے لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے کیا ہے، ان کے موت کے وقت ان کو دکھ خبریاں سنائی جاتی ہیں۔ تو جو سب سے پہلا جو کون سا دن ہوتا ہے، جس دن انسان فرشتوں کو دیکھیں گے تو موت کا وقت ہوگا۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو جان لیتے ہیں، اور پھر واقعی میں یہ کیا ہے، فرشتے آ گئے ہمارے سامنے، اور آپ دیکھیں کہ جان لینے والے جو فرشتے، جو جان نکالنے والے فرشتے ہوتے ہیں، ان کو وہ انسان جو مرنے والا انسان ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی ملک الموت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ جو بھی فرشتے آتے ہیں اس سب کو وہ مرنے والا انسان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور موقع ہوتا ہے، یعنی دوسرا موقع ہوتا ہے جب انسان فرشتوں کو دیکھے گا، اور وہ موقع ہوتا ہے قبر کا، جب منکر نکیر کی شکل میں فرشتے آئیں گے اس سے حساب کتاب کرنے قبر میں۔ پھر تیسرا موقع وہ ہوگا جب یوم الحشر ہوگا، یعنی حشر کا میدان ہوگا، اس دن بھی یہ کیا ہوں گے، سارے کے سارے انسان ان فرشتوں کو دیکھیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 23۔ یہاں پر ایک لفظ رہ گیا ہے، اس کو دیکھ لیں، تو یقولون ہجرم محجورا، تو ہجرم محجورا سے مراد دراصل ہجر کے اصل معنی ہے منع کرنا، روک دینا، یعنی بہت ہی مضبوط رکاوٹ۔ تو جب مجرم فرشتوں کو دیکھیں گے تو چاہیں گے کہ ان سے رکنے، اور ان فرشتوں کے درمیان ان کے لیے کوئی مضبوط آڑ یا رکاوٹ ہو، جس سے کہ وہ
بچ جائے لیکن وہ نہیں بچ سکیں گے۔ آیت 24 دیکھیں، آیت نمبر 23، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پرگندہ ذرہ کی طرح کر دیا۔ یعنی کہ جو یہ آیت نمبر 23 24 ہے، اس میں دراصل کافروں کی نیکیوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ اب جب کافر ہیں، انہوں نے کفر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اللہ کی اطاعت نہیں کی، رسول کی اطاعت نہیں کی، تو پھر ایسے لوگ نے ابھی نیکیاں تو کرتے ہی ہیں، نیکی تو کرنا لازمی ہے، تو انہوں نے نیکیاں کی، تو پھر ان کی نیکیاں آخرت میں کیا ہے؟ قبول ہی نہیں ہوں گی۔ تو ان کی جو نیکیاں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ کیا ہو جائیں گی؟ ان کی نیکیاں اڑا کر غبار بنا کے اڑا دی جائیں گی۔ تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لفظ لائے ہیں حباء منصورا، تو حباء کے معنی کیا ہے؟ حباء ان باریک ذروں کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرنوں میں محسوس ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی جو سورج کی کرنیں کسی ہول سے یا کہ کھڑکی سے کسی کے ذریعے سے اندر انٹر ہوتی ہیں تخت پہ، جب کہ انسان بیڈ پہ اپنے روم میں کہیں بیٹھا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی کرنیں آ رہی ہوتی ہیں، انہی کرنوں میں کیا ہوتے؟ کرسٹل جیسے کبھی کبھی چمکدار ایسے ذرات دکھ رہے ہوتے، تو بچے کبھی کبھی اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ جو باریک باریک ذرات دھوپ کی کرنوں میں انسان کو دکھتے ہیں، تو وہ ذرات کیا ہے؟ حباء ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہی ذرات کو حباء کہتے ہیں۔ تو حباء ان باریک ذرات کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرنوں میں محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان ان کو ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو وہ پکڑ نہیں سکتا ہے۔ کافر کے عمل بھی قیامت والے دن انہی ذروں کی طرح بے حیثیت ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان اور اخلاص سے بھی خالی ہوں گے اور موافق شریعت سے بھی وہ دور تھے، یعنی کہ نہ تو ان کے اعمال میں ایمان اور اخلاص تھا اور نہ ہی طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جبکہ اللہ کے یہاں جو اعمال کی قبولیت کی دو شرائط ہے، ایمان اخلاص اور کیا ہے؟ طریقہ سنت رسول۔ تو اس لیے ان دونوں شرط کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ حباء منصورہ کر کے بکھیر دیں گے۔ آیت 24 دیکھیے، البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خواب گاہ بھی عمدہ ہوگی۔ اب یہاں پہ جنتیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنتیوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہوگا؟ بہتر ٹھکانہ ہوگا۔ دیکھیں آیت نمبر 25 ہے، اور جس دن آسمانی بادل سمیت ہٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، یعنی کہ فرشتے اترنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر دراصل یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے یہ قیامت کے دن کا ہے، فرشتے آسمان سے اتر رہے ہوں گے، جیسے کہ ایک زینے جیسے ہوتے ہیں نا، زینے ہیں یا لفٹس، اس طریقے سے آسمان کے اندر بن جائے گا اور سارے کے سارے فرشتے اتر رہے ہوں گے، اور آخرت کے دن یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے حشر کے میدان میں۔ دیکھیں آیت نمبر 26، اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا اور یہ دن کافروں پر بڑا ہی بھاری ہوگا۔ تو آیت نمبر 25 26 میں دراصل قیامت کا جو دن ہے کافروں پر بھاری ہوگا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے اعمال ہی ایسے تھے۔ دیکھیں آیت نمبر 27 ہے، اور اس دن ظالم شخص کو اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کی ہوتی، اور دوسرا اس کا کیا افسوس ہوگا؟ دیکھیں آیت نمبر 28، ہائے افسوس کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو یہ یوم الحسرہ ہے نا، تو اس دن کو لوگ حسرت کر رہے ہوں گے، اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور ان کو اتنا زیادہ پچھتاوا ہوگا کہ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو یہ چبا جائیں گے۔ اتنا افسوس کہ انسان کو ہوش نہیں رہے گا کہ ہم نے اتنا غم۔ آپ نے دیکھیں کہ جب بہت غم ہوتا ہے انسان کو تو پھر کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا نا، کہ وہ کر کیا رہا کیا نہیں کر رہا ہے۔ اتنا ان کو حسرت اور افسوس کی مارے غم اور افسوس اور حسرت کی یہ اپنی انگلیاں چبا جائیں گے، کس بات پہ؟ کہ کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی ہوتی۔ تو ان کو اتنا پچھتاوا ہوگا۔ اور پھر دوسرا ان کو کیا پچھتاوا ہے؟ ان کو کہ کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو دوست جو ہوتے ہیں اسی لیے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے دوستی بھی کرنی چاہیے۔ تو آیت نمبر 27 to 29 میں بتا دیے گیا کہ برے دوست کا جو دوستی کا انجام ہے وہ بتا دیا گیا کہ جو برے دوست ہوں گے تو ان کی برے سے دوستی کرنے سے کیا انجام ہے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے نا کہ صحبت صالح انسان پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور صحبت صالح سے انسان پر کیا ہوتا ہے، اور جو صحبت صالح اگر نہیں کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو اس سے انسان کیا ہوتا ہے، برا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان کے دوست اچھے ہیں تو انسان خود بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر انسان کے دوست برے ہیں تو وہ خود بھی برا بن جاتا ہے۔ تو اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کو چننے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جو ان کی جو دوست ہے، اگر وہ برے دوستوں کے انہوں نے دوستی اختیار کر لی تو کیا ہوگا، تو اس کے بھی اعمال برے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم لوگ نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے کے جو دوست تھے وہ برے دوست تھے، اچھے دوست نہیں تھے۔ تو وجہ پھر آپ دیکھیے کہ مطلب کہ انجام کیا ہوا کہ وہ بھی ڈوب جانے والوں میں بھی شامل ہو گئے نا۔ اسی لیے حدیث میں، بہت ساری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوست کا جو چناؤ ہے، جو اپنے دوستوں کو تم چنو تو بہت بہترین دوستوں کو چنو آپ۔ اسی میں سے ایک حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7833 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ انسان احتیاط کے ساتھ اپنے دوست کو بنائے۔ آپ دیکھیں کہ دوست اگر اچھے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، انسان نیکیوں کی طرف دوڑے گا۔ تو دوست کو دیکھ کے انسان اپنے سارے اعمال کرتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ بچے ہی ہیں، آپ دیکھیے بچے کالج یا اسکول جا رہے ہیں، ان کے اگر اچھے دوست ہیں تو پھر آپ سے وہ اچھی اچھی باتیں کریں گے نا، سوسائٹی ان کو اچھی ملے گی۔ لیکن اگر وہ بچوں کے دوست کیا ہے، غلط گھر کے مل گئے، گندے مطلب کہ سوسائٹی کے مل گئے، برے مل گئے، گالی گلوچ کرنے والے مل گئے، تو پھر بچے بھی کیا ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے بگڑنے لگتے ہیں۔ اور پھر یہ عام سی بات ہے کہ ہم سب نے کافی ایسے لیسن پڑھے اور سنے ہوں گے کہ جو اچھے پھل ہوتے ہیں اس میں اگر آپ نے ایک خراب پھل رکھ دیا، سڑا ہوا پھل رکھ دیا، تو پھر کیا ہوگا، سارے کے سارے اچھے پھل بھی برے ہو جاتے ہیں نا۔ تو یہ جو برائی کا اثر بہت جلدی پھیلتا ہے بنسبت اچھائی کا۔ پھر اسی طرح سے ایک کہاوت بھی کہی گئی ہے کہ اگر آپ جو ہے نا کسی عطر کی دکان پہ جائیں گے، تو عطر کی دکان پہ جب عطر والا جاتا ہے خریدنے، تو بھلے ہی اس نے عطر نہیں لیا تو وہاں پر وہ جا کر کیا ہوگا، اس کے خوشبو تو کچھ نہ کچھ لگ کر آ ہی جائے گی نا۔ تو ماحول کا اثر ہو گیا اس کے اوپر۔ پھر اس طرح سے اگر کوئی شخص ہے، اگر وہ کوئلے کی دکان پر جائے گا، تو بھلے ہی اس نے کوئلہ وغیرہ یا کچھ نہ ہی لیا ہے اس نے، لیکن کیا کچھ نہ کچھ اس کے کالک لگ کر آ ہی جائے گی۔ تو یہ ہوتی ہے صحبت صالح اور صحبت بدکار کا اثر۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ تم لوگ نا بہت ہی سوچ سمجھ کر کے اپنے دوستوں کو بنایا کرو۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کے دوست کتنے اچھے اچھے لوگ ہوتے تھے نا۔ تو دوست کو اچھے سے اچھے دوست کو بنائے تاکہ وہ ہمیں نیکیوں کی طرف ابھارے، نہ کہ ہمارے ہی جو دوست ایسے ہو جو ہم سے ہر وقت غیبتیں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، ان کی ادھر کی بات ادھر کی، ادھر کی بات ادھر کی، یا پھر وہ ہم سے کہہ رہے ہیں اور چلو ہم یہاں چلے وہاں چلے، ارے پھر تم کیا یہ بالکل اولڈ اولڈ بنی ہو، یہ پردہ اور حجاب کر رہی ہو، یہ سب تو کیا ہے، یہ سب تو چلو ہٹاؤ، یہ سب کچھ ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی 4 دن کی زندگی موج مستی کر لیتے، پھر بعد کی کل دیکھیں، توبہ کر لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا۔ اس طریقے سے جو برے دوست ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ تمام طرح کی باتیں سمجھاتے ہیں۔ تو اسی لیے پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ جو ہے دوست کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ آخرت میں سب سے بڑا پچھتاوا اس میں یہ بھی ہوگا کہ پہلا پچھتاوا کہ اللہ کے رسول کو اطاعت کی ہوتی، اور پھر وہ کہہ رہا ہے وہ شخص کہ ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 29، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر ہی دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہی تھا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 30 ہے، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ بہت ڈرا دینے والی یہ آیت ہے اور لرزا دینے والی آیت ہے واقعی میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اپنی قوم کے بارے میں۔ یعنی کہ قوم، یہاں جو لفظ آیا ہے انا قومی جو لفظ آیا ہے، تو یعنی سارے کے سارے جتنے بھی قوم کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ کیا کس بات پہ شکایت کریں گے؟ کہیں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ تو القرآن مہجورہ کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے کہ نشانہ تضحیک یعنی مذاق
की जगह पर रखना, यानी कि मजाक उड़ाना कुरान का। और फिर दूसरा माने है कि उसको छोड़ देना। तो मेरी कौम जो यहाँ पे लफ्ज आया है, तो इसके माने ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत से लेकर कयामत तक की आने वाले तमाम लोग इसमें मुराद हैं। और आप सल्लल्लाहु फरमाएंगे कि ए अल्लाह, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। तो कुरान करीम का छोड़ना क्या है? तो कुरान करीम का छोड़ना बहुत सारे मानों में आता है। तो अल्लामा इब्न अल क़य्यूम जौज़ी कहते हैं कि कुरान को तर्क करने की कई अक़साम हैं। पहला ये है कि इसको सुनना, ना ही इसको सुनना और ना ही इस पर ईमान लाना, जैसे कि कुफ़ार मक्का ने किया। फिर दूसरा ये है इस पर अमल ना करना और ना इसके हलाल और हराम पर रुकना और ना ही उसके किसी हुक्म को मानना, जो आज हम सब मुसलमानों की यही आदत बन गई है ना। फिर तीसरा ये है कि उसका हुक्म ना मानना, ठीक है? उसके हुक्म को ना माने, यानी अपने झगड़ों यानी घर के फैसलों की तरफ, उसकी तरफ, कुरान की तरफ नहीं जाना। तो आज तो हम सब जब कुरान समझते ही नहीं है, पढ़ते नहीं, तो फिर उसके हाकिम कैसे बनाएँगे ना अपनी ज़िंदगियों में। और फिर चौथी बात ये है कि उस पर गौर-फ़िक्र नहीं करना, उसका फ़हम हासिल नहीं करना। तो वो तो सवाल ही नहीं उठता कि जब इंसान पैदा होता है तो कुरान की तिलावत ही बहुत सारे लोग हैं तो बहुत ही कम करते हैं, तो उसको गौर-फ़िक्र का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर पाँचवा ये है कि उसके ज़रिए से इलाज भी नहीं करना, यानी कुरान करीम के ज़रिए से इलाज नहीं करना, यानी इंसानों ने क्या कर रखा है, बीमारियों के इलाज के लिए बड़ी-बड़ी दवाइयाँ और बड़ी-बड़ी जो इलाज है, ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन कभी भी इस कुरान करीम के ज़रिए से दम वगैरह से इलाज नहीं हासिल करते हैं। तो ये सारी इक़साम हैं कुरान करीम को अल कुरान महजूरा के अंदर आती हैं। तो आज उम्मत मुस्लिमा मेरे ख़्याल से इस पाँचों की पाँचों जो तरीक़े हैं इसमें वो आती है। और अक्सरियत तो आप देखिए कि ऐसी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना उन्होंने कुरान को पढ़ा, समझा, ना उसको फिर जैसे ईमान लाना चाहिए, ना ही वो ईमान लाते हैं। लेकिन चलिए भई रख लें कि पहला वाला हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है कि हम चलो कुरान भी सुनते हैं, हम ईमान भी रखते हैं, लेकिन बाकी की जो 4 क्वालिटीज़ हैं वो हम सबके अंदर मौजूद है। हम सभी सारे के सारे मुसलमानों के अंदर ऐसा मौजूद है। आप सोचिए कि आज हम बड़ी आरज़ुएँ रखते हैं, बड़ी तमन्नाएँ रखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हमारी आखिरत में सिफ़ारिश करवा लेंगे, शिफ़ाअत करा लेंगे। अगर खुदा ना ख़ास्ता हम दोज़ख में जाने भी लगे तो वो हमारा हाथ पकड़ लेंगे, निकाल लाएँगे जहन्नम से ना। लेकिन आप सोचिए कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाए शिफ़ाअत के, सिफ़ारिश के वो शिकायत करेंगे, तो फिर क्या बीतेगी उस वक़्त ना, कि ऐसा ना हो, खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे कि ऐसा ना हो कि जो वो ये उम्मीद रखने वाले हैं कि रसूल हमारी सिफ़ारिश कर देंगे, तो ऐसा ना हमारे अफ़सोस और हसरत कि जब उन्होंने देखा कि रसूल हमारी शिकायत कर रहे हैं, तो वो खुद अपनी उँगलियाँ अपने हाथों से चबाकर खाने लग जाएँ, है ना? इतना बड़ा पछतावा होगा। तो ये अल्लाह की किताब है। और इस कुरान, क्या ये कुरान अगर दुनिया में ना होता, हमारी ज़िंदगियों में नहीं हो, तो वाक़ई में हम सबकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल अंधेरा है इस कुरान के बगैर। तो कुरान करीम को ज़रूर पढ़ें, समझें, गौर-फ़िक्र करें, अपनी ज़िंदगियों में इसको हाकिम बनाएँ, यानी इसमें जब घरों में झगड़े फ़ैसलों का बारी आए, नौबत आए, तो इस कुरान करीम के ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों में फ़ैसले लें, इस पे गौर-फ़िक्र करें, इसका फ़हम हासिल करें, इससे इलाज भी हासिल करें। कुरान की आयतों भी में क्या है, इलाज होता है, शिफ़ा है, दम है, जैसे सूरह फ़ातिहा है ना? हर किस्म के उसमें हर मर्ज़ की उसमें शिफ़ा है। और फिर इसको सुना जाए, इसको इस पर ईमान लाया जाए, इस पर तदब्बुर किया जाए, सारी की सारी किस्में आती हैं। तो हर मुसलमान जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है, उसे चाहिए इस आयत करीमा पे गौर करे और इसे बार-बार गहरी नज़र से देखे, ताकि वो अपने नफ्स के लिए एक अज़ीम परेशानी और बड़ी मुसीबत से निकलने का वो रास्ता बना ले, जो इस ज़मीन के सारे मुसलमानों में शामिल और आम है। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मेरी कौम में क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत से सरफराज किया गया था, उस वक़्त से लेकर के क़यामत तक की आने वाले तमाम लोग इसमें मुराद हैं। तो जिन लोगों के अंदर ये 5 क्वालिटीज़ नहीं होगी, अगर फिर वो क्या है, उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में शिकायत करेंगे। बहुत डरा देने वाली ये आयत है, तो वाक़ई में दिक्कत तारी होने लगती है जब भी ये आयत से हम गुज़रते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपनी ज़िंदगियों में इस कुरान करीम के हर अहकामात, हर आयत को ज़िंदगियों में हम सब शामिल करने वाले बन जाएँ और हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में भी ये कुरान शामिल हो जाए
اور اس پر عمل کر سکے، اس پہ تدبر کر سکے، اس پہ فہم حاصل کر سکے، اس پہ اللہ کے ہر احکامات اور اوامر اور نواہی پر ہم سب عمل کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 31۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہگاروں کو بنا دیے ہیں، اور تیرے رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن کا سارا ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا کہ تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔ تو یہ کفار جو مکہ تھے ان کا اعتراضات تھا، وہ کہتے تھے یہ قرآن کریم جو ہے نا ایک وقت میں کیوں نہیں نازل ہوگی، وہ اس طرح سے انہوں نے اعتراضات کیے تھے کہ جس طرح تورات اور انجیل آئی اسی طرح سے ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ ڈیمانڈ کرے تھے کہ قرآن کریم بھی پورا کا پورا ایک ہی بار میں نازل ہو جائے، تو ان کی طرف سے یہ ایسا اعتراض تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اسے اس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے جو نازل کیا، تاکہ دراصل کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو جائے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کر کے اسی لیے نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے حالات اور ضروریات کے مطابق اس قرآن کریم کو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تھا، اور تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی ساتھ جو صحابہ تھے اور ایمان والے ہیں ان کا دل کیا ہو، مضبوط ہو جائے، تاکہ ان کے ذہن خوب اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی ساتھ ایک ہی دن میں ہمیں تو برسوں لگ جاتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے ایک احکامات کو مانتے ہوئے ہمارا ٹائم لگ جاتا۔ آپ سوچیں کہ شراب جن کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، اور پھر ایک دم سے ان کو ایک ہی دن میں سارے احکامات نازل ہو جاتے، ایک دن میں اگر یہ قرآن نازل ہو جاتا، تو پھر آپ سوچیں کہ انسان جو تھا اتنی جلدی ان تمام احکامات پر عمل نہیں کر پاتا۔ ان سے کہا جاتا کہ تمہیں شرک بھی نہیں کرنا، تمہیں بت پرستش بھی نہیں کرنی، تمہیں شراب بھی نہیں پینا ہے، تمہیں سود نہیں کھانا ہے، تمہیں زنا نہیں کرنا ہے، تمہیں اسی طریقے سے یہ سارے احکامات ہیں، تمہیں یہ سب نہیں کرنا ہے، تو پھر کیا انسان تو پھر مشکل ہو جاتا ہے نا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے بتدریج قرآن کریم کو نازل فرمایا، تاکہ لوگوں کا احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے، قرآن کریم کو حفظ کرنا آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں فائدے یہ ہوئے کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ پھر قرآن کا جیسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ کسی کو کوئی آیت سمجھ بھی نہیں آ رہی، کسی کو کوئی بات سمجھ بھی نہیں آ رہی، تو صحابہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، غور و فکر حاصل کرتے تھے، اور پھر قرآن کریم کو پھر انہوں نے اپنے سینوں میں حفظ کیا، اور پھر اس پر ان جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر وہ عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، اس لیے قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ اور قرآن اور اس کو ہم نے جدا جدا کیا تاکہ اسے لوگوں پر رک رک کر پڑھیں، اور ہم نے اس کو وقفے وقفے سے اتارا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 میں۔ تو اس قرآن کی مثال دراصل کیا ہے؟ بارش سے کی گئی ہے۔ بارش آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی نازل ہوتی ہے تو اگر وہ مردہ زمین پر نازل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، اس میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور یہ فائدہ خاص کر کے آپ دیکھیں کہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے زمین کو جب جو بارش ہوتی ہے دھیمے دھیمے ہوتی ہے، دھیرے دھیرے ہوتی ہے، نہ کہ موسلا دھار بارش ہوئی اور وہ بہہ گئی ہے نا۔ تو جو پھاپھا جسے کہتے ہیں پڑتا ہے تو وہ کتنا فائدے مند ہوتا ہے نا کہ فصلوں کے لیے، اگر کوئی مکان بلٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو یہ جو دھیرے دھیرے بارش ہوتی ہے وہ بہت فائدے مند ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ قرآن کریم کو بھی کیا ہے، وہی الہی یعنی بارش کی طرح سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ دھیرے دھیرے اسی لیے آیا تاکہ انسان اس سے بہت زیادہ اچھے سے مفید ہو سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قوی ہو سکے، اور مسلمانوں کا دل اس سے قوی ہو سکے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 33۔ یہ آپ کے پاس سے کوئی مثال لائیں گے کہ ہم اس کا سچا جواب دیں اور عمدہ توجہ آپ کو بتا دیں گے۔ آیت 34 دیکھیں، جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔
आयत 35 देखिए, और बिला शुबा हमने मूसा को किताब दी है, उनके हमरा उनके भाई हारून को उनका वजीर बनाया। अब जो यहाँ से जो आयतें हैं हम सब काफी बार पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ इसलिए तर्जुमा पढ़ रहे हैं। आयत नंबर देखिए, आयत नंबर 36 है, और कह दीजिए कि तुम दोनों उन लोगों की तरफ जाओ जो हमारी आयतों को झुटला रहे हैं, फिर हमने उन्हें बिल्कुल ही पामाल कर दिया। आयत देखिए, आयत नंबर 37, और कौम नूह ने भी जब रसूलों को झूठा कहा तो हमने उन्हें गर्क कर दिया और लोगों के लिए उन्हें निशानी इबरत बना दिया, और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। आयत देखिए, आयत नंबर 38 है, और आदियों और समूद और कुएं वालों को और उनके दरमियान की बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया। आयत नंबर 38 में असहाबुर रस से जो लफ्ज आया है, रस के माने होते कुएं के, असहाबुर रस यानी कुएं वाले मुराद है। आयत नंबर 39 देखें, और हमने उनके सामने मिसालें बयान की हैं, फिर हर एक को बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद कर दिया। आयत नंबर 40 देखें, ये लोग इस बस्ती के पास से भी आते जाते थे जिन पर बुरी तरह की बारिश बरसाई गई, क्या ये फिर भी इसे देखते नहीं? हकीकत ये है कि उन्हें मर कर जी उठने की उम्मीद ही नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये लोग उस बस्ती के पास से आते जाते थे और जिन पर बुरी तरह की बारिश बरसाई गई। तो इससे मुराद आप देखिए कि बुरी बारिश से मुराद पत्थरों की बारिश है, और यहाँ इससे मुराद कौम लूत की बस्तियां जो सदूम में थी। आयत नंबर देखिए, आयत नंबर 41 है, और उम्मीद और तुम्हें जब कभी देख और तुम्हें जब कभी देखते हो तो तुमसे मस्खरापन करने लगते हैं, क्या क्या यही वो शख्स है जिन्हें अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कुफार मक्का मजाक उड़ाते थे, उसी की तरफ यहाँ इशारा है। आयत 42 देखें, वो तो कहते हैं कि हम तो इस पर जमे रहे, वरना उन्होंने तो हमें हमारे माबूदों से बहका देने में कोई कसर नहीं रखी, कोई कसर ही नहीं छोड़ी है, और ये जब अजाबों को देखते हैं तो उन्हें साफ मालूम हो जाएगा कि पूरी तरह राह से भटका हुआ कौन था। आयत देखें, आयत नंबर है 43, क्या आपने इसे नहीं देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए हैं, कि आप उसके जिम्मेदार हो सकते हैं? तो ये भी आयत क्या है, बहुत डरने वाली है कि नफ्स की पैरवी भी दरअसल यहाँ बताया गया है कि हम ये समझते हैं कि शिर्क माबूतों की परस्तिश करना है, मज़ार पे जाना, यही शिर्क है। तो यहाँ पर इस आयत से पता चलता है कि शिर्क ये भी है कि इंसान नफ्स की पैरवी करे। ठीक है, तो ये आयत ये बताती है कि नफ्स की पैरवी भी क्या है, शिर्क है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि आपने उसे देखा है जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए है, इलाह बनाए हुए हैं, क्या आप उसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं? क्या आपने उसके लिए वकील यानी कि वकालत करेंगे, है ना? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, ये आयत आगाह कर रही है कि जो लोगों का माबूद उनकी ख्वाहिशात नफ्स होती है ना, वो अल्लाह के अहकामात के बजाय नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। तो जो इंसान का नफ्स ना किसी तरह जो अपने नफ्स की बात मानता है, तो उसके लिए उसका नफ्स किस तरह हो जाता है, किसी फ़िरऔन की तरह से कम नहीं है, ठीक है? तो हमारा जो नफ्स है किसी तरह भी फ़िरऔन से कम नहीं है। उसके पास तो लश्कर था, लिहाज़ा उसने तो अल्लाह का यानी कि खुदाई का दावा किया था, लेकिन हमारे नफ्स के पास लश्कर नहीं है, इसलिए ये खुदाई का दावा नहीं करता। नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले इंसान नहीं, दर हकीकत वो क्या है, हैवानात है। वो ज़िंदगी नहीं गुज़ारते, बल्कि उन्हें ज़िंदगी उन्हें गुज़ारती है। तो जो लोग अपनी ख्वाहिशात नफ्स को हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया है कि यानी जो चीज़ उसके नफ्स को अच्छी लगी तो उसको अपना उसने दीन और मज़हब बना लिया। इसको दूसरे मकाम पर इस तरह बयान फरमाया गया है कि क्या वो शख्स जिसके लिए उसका बुरा अमल मुज़य्यन कर दिया गया वो उसे अच्छा समझता है? बस अल्लाह ताला ही जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है राह यानी हिदायत अता फरमाता है। बस तू उन पर हसरत अफसोस न कर। सूरह फातिर आयत नंबर 8 में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी ताला अन्हुमा इसकी तफसीर में फरमाते हैं, ज़माना जahलियत में आदमी एक अरसे तक सफ़ेद पत्थर की इबादत करता रहता था। जब उससे
اس سے اچھا پتھر نظر آ جاتا تھا تو وہ پہلے والے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر دیتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو عقل اور فہم سے دور ہوتے ہیں اور صرف خواہشات نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو چیز اچھی لگی، جہاں جو چیز اچھا لگی، بس اس کی کیا کرنے لگ جاتے ہیں، اتباع کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو خواہشات کو الہ بنانا، اپنی خواہشات کو سب سے اوپر رکھنا ہے۔ خواہشات کو الہ بنانا مطلب کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو سب سے اوپر رکھنا، اللہ کا حکم پیچھے کر دینا، اور دل میں جو آ رہا ہے اس کو انسان فالو کرتا ہے۔ یعنی اپنی خواہشات کی اطاعت کرنا ایسا ہے جیسے گویا وہ الہ بن جائے، اور خواہش انسان کو پھر ہر فساد کی طرف ہی لے کے جاتی ہے نا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، پارہ نمبر 13 کی ایک دم شروع میں ہم نے پڑھا تھا۔ خواہشات نفس سے، دراصل خواہشات نفس سے ہوتی ہے، اور نفس انسان کو برائی پر اکساتی رہتی ہے۔ خواہشات کی پیروی ہی گمراہی کا باعث ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے نا نماز کے وقت آیا اور پھر الارم بول رہا ہے، لیکن کیا ہے، الارم بند کرا اور ہم سو گئے، تو پھر کیا ہے، اس نے اپنی خواہشات نفس کو الہ بنایا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے روزہ فرض ہے، کھانا پینا ہمیں اتنا پسند ہے کہ ہم نے کیا کیا، روزے کو بائے بائے کہا اور ہم نے کھانے پینے پر کیا کیا، فوکس کیا، تو پھر یہ کیا ہوا کہ انسان نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا اور اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیا۔ پھر اسی طریقے سے انسان کو اپنی زندگی میں آرام کرنا پسند ہے نا، خوب موج مستی سے گزارنا پسند ہے، گھومنا پھرنا پسند ہے، لیکن حج، اللہ نے کیا کہا، اگر استطاعت ہے اور صحیح سالم ہے اور مال ہے تو پھر کیا ہے، حج فرض ہے، لیکن اللہ کا حکم ہم نے پیچھے ڈالا کیونکہ ہمارے اوپر تو کڑے احکامات پھر نافذ ہو جائیں گے، ہمیں تقویٰ کرنا پڑ جائے گا، تو پھر کیا ہے، انسان نے اپنی پسند اور چوائس کو آگے رکھا اور حج کو، اللہ کی عبادت کو پیچھے ڈالا، تو پھر اس طرح سے اس نے خواہشات نفس کو الہ بنا لیا۔ پھر اسی طریقے سے لوگوں کے بیچ میں معاملات ہیں کہ کسی کو جو سمجھ میں آیا اپنے دل کی بھڑاس نکال دی اور بڑے فخر سے کہتے کہ ہم تو کسی سے بھی نہیں ڈرتے، یا ہم جو کچھ کہتے ہیں منہ پہ کہہ دیتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ انسان منہ پہ کہہ رہا ہے، تو سب کچھ کہہ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تو پھر یہ کیا، یہ بھی تو اسی کی کیٹیگری میں آ رہا ہے نا کہ آپ نے اپنی خواہشات کو کیا بنا لیا ہے، الہ بنا لیا، معبود بنا لیا ہے۔ تو سب سے بدتر معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ اس کا اپنا خود نفس ہے، اور یہ بڑا خطرناک چیز ہے کہ انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے، یہ سب سے بڑی خطرناک ہے ہر اس شخص کے لیے۔ تو اپنی خواہشاتوں کو پس پشت ڈال کے اللہ کے احکامات کو آگے کرے اپنی زندگیوں میں۔ اللہ نے جہاں جو کہا ہے فوراً کیا کریں، سمعنا وَأَطَعْنَا کہیں، اور کسی سے اگر معافی بھی مانگنی پڑ جائے تو معافی مانگ لیں، درگزر کرے، معاف کر دے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے 4 دن کی، اور آخرت کی زندگی کیا ہے، کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 44، کیا آپ اس خیال میں ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے نہیں، وہ تو نیرے چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی، یعنی یہ جو چوپائے ہیں نا، جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے وہ اسے سمجھتے ہیں، لیکن انسان تو جسے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ رسولوں کی یاد دہانی کے باوجود، رسولوں کے آگاہ کرنے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اور در در اپنا ماتھا پر جھکاتے پھرتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ اپنے خواہشات نفس کو بھی آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نا یقیناً ایک جو انسان ہے وہ ان چوپایوں سے بھی زیادہ غیر گزرا ہے، بدتر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 45 ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیے ہیں، اور چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا کر دیتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا۔ آیت 46 دیکھیں، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب یہاں سے جو آیت شروع ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے، یعنی انسان ان آیات پر دیکھے، اللہ تعالیٰ کی غور فکر کرے، اللہ کی آیات پر غور فکر کرے۔ آیت 47 دیکھیں، اور وہی جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنایا اور دن
اٹھ کر کھڑے ہونے کا وقت بنایا. اور وہی آیت 47 آیت 48 ہے. اور وہی ہے جو بارہ رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں. آیت 49 دیکھیں، تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دے، اور اس سے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپائے اور انسانوں کو پلاتے ہیں. آیت 50 دیکھیں. اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، مگر پھر اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے نہیں مانا. آیت 51 دیکھیں. 52 اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس آپ کافروں کو کہنا نہ مانیے اور قرآن کے ذریعے سے ان پر پوری طاقت سے بڑا سا جہاد کیجیے. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ بس آپ کافروں کا کہنا مت مانیے اور قرآن کے ذریعے سے ان سے پوری طرح سے بڑا جہاد کیجیے. تو جاہدہم بہی کبیرہ، جاہدہم بہی جہادن کبیرہ. تو جاہدہم بہی سے یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجیے. یہ آیت دراصل مکی ہے، تو ابھی جہاد کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے احکامات، اللہ کے جو احکامات اللہ نے نازل فرمائے انہیں کھول کھول کر کفار مکہ کو بیان کر دیجیے. اور اللہ نے جو اس میں وعید بتایا ہے، یعنی کہ دردناک کے بارے میں بتایا ہے نا، جہنم کے بارے میں جو بتایا ہے اللہ نے آیتیں، اور برے کام کا جو صلہ بتایا ہے، سزا بتائی ہے، اور اچھوں کی اچھائیوں کا جزا بتائی ہے، ان سب آیات کو کھول کھول کر کے بیان کر دیجیے. تو ہو سکتا ہے جب معلومات ہو جائے تو انسان کیا ہے، اس کی اصلاح ہو جائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، پھر انسان کیا ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو باتیں پتہ چلتی ہیں تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 53. اور وہی جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزید دار، اور یہ ہے کھارا اور کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اونٹ کر دی گئی ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 54 ہے. وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دی. بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سسرالی اور نسبی رشتوں کا ذکر کیا ہے. نسب جو لفظ آیا فجعلہ نسبا، تو نسب سے مراد وہ رشتے ہیں کہ جو ماں باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی ننیالی اور ددیالی، اور پھر ماں باپ سے یعنی کہ سگے بھائی بہن ہوتے ہیں، یہ سارے تمام رشتے آ جاتے ہیں. پھر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وسہرہ، سحر سے مراد وہ قرابت مندی ہے جو شادی کے بعد بیوی کی طرف سے ہو، جس کو ہماری زبان میں سسرالی رشتے کہتے ہیں، یعنی کہ بیوی یا شوہر. ٹھیک ہے، شوہر یا بیوی جس کی پھر انسان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، پھر وہ ان کی کیا سسرالی رشتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وہی جس نے پانی سے انسان کی پیدائش کی. تو پانی سے مراد کیا ہے؟ وہ نطفہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے پھر اس سے نسب والا بنایا، یعنی ماں باپ والا بنایا، بھائی بہن والا بنایا، پھر اس کو دادا دادی نانا نے تمام رشتے عطا فرمائے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب ایک دوسرے رشتے قائم ہوتے ہیں، جب وہ جوانی کو پہنچتا ہے، سسرالی رشتے والا بھی بنا دیا. تو بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے. آئے دیکھیں، آیت نمبر 55 ہے. تو بہت ساری عورتیں ہیں وہ اعتراضات کرتی ہیں کہ اسلام میں دراصل کیا ہے، ساس سسر کی خدمت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بس شوہر کی جو ہے بس خدمت کرو، باقی سب کچھ ہے کنارے، ہے نا. تو بس وہ کیا ہے کہ قرآن کی دوری کی وجہ سے ہی وہ ایسا کہتی ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ کیا ہے، اللہ سبحانہ اب جب آپ اس کی ایک ایک آیت کی تفسیر، لفظ کی تفسیر کریں گی نا، سیکھیں گی، تو آپ دیکھیں گے کہ سب کو سب کتنا کلیئریفائی ہوتا چلا جائے گا کہ سسرال والوں کے ساتھ جیسے ہمارے جو اخلاق اپنے میکے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ویسے ہی ہمارے اخلاق اپنے سسرال والوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، چاہے بہو ہو چاہے داماد ہو، دونوں ہی سے. اور لیکن کیا ہے، آج آپ دیکھیں کہ وہی والا ہے کہ نفسا نفسی کا ماحول ہو چکا ہے، اور نفسا نفسی میں انسان اپنی زندگی بس کاٹے چلا جا رہا ہے. اور پھر کیا شیطان نے ان لوگوں کو کیا کیا، ایک غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے، نہ جانے کیسے کیسے
آج انسان اپنے والدین سے یا ساس سسر سے کیسے ٹریٹ کرتا ہے، اللہ عالم۔ تو اللہ ان سب کو ہدایت دے، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اور گھروں میں چین اور امن برقرار رہے، لوگوں کی زندگیوں میں سکون ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے اور فساد ہیں، تو پھر کیا ہے، وہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، نہ گھر کا عیش عشرت اچھی لگتی ہے، اور پھر نہ گھر میں جو چیزیں ہیں وہی اچھی لگتی ہے۔ پھر انسان کہیں بھی بھاگے دوڑے، پھر ایک عجیب سی کھٹکن، گھبراہٹ، الجھن رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نا شیطان کی چال ہی یہی ہے کہ اس نے لوگوں کے گھروں میں جہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، تو وہاں پر اس نے کیا چال چلی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑا فساد کروا دیا ہے۔ لڑائی جھگڑا فساد سے آپ دیکھیں کہ کتنی بے چینی ہوتی ہے، پھر ہماری جو جنریشنیں ہوتی ہیں اس سے وہ امپریس ہوتی ہیں، وہ دیکھ ہی رہی ہیں کہ ہاں میری ممی تو میرے ماں باپ یعنی کہ دادا دادی یا پاپا سے عزت نہیں کرتی ہیں، تو پھر وہ کیا ہے، وہ تو وہ ایک ریکارڈر ہے، ان کے اندر تو چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، پھر وہ کیا ہے 20 سال یا 15 سال یا 25 سال کے بعد سیم ویسی وہ بھی باہر نکالیں گی وہ ساری چیزیں۔ دوسری چیز یہ کہ ایک جو ہمارا جو اللہ نے حکم دیا ہے نا، کہ ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک بہترین معاشرے کی تعمیر ہو، ایک بہترین ہمارا کلچر سامنے آئے جس میں مؤدب ہو، جس میں ادب ہو، جس میں عزت ہو، جس میں ایک دوسرے سے محبت والے ہوں۔ لیکن جب گھروں میں لڑائی جھگڑا فساد ہوگی، محلے میں جو لڑائی جھگڑا فساد ہوگا، تو پھر کیا ہوتا ہے، نفرت، ہے نا، حسد، جلن، بد دعائیں، ہائے، رونا، چیخنا، چلانا، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کی ہی چالیں ہیں، اس نے گھروں میں فساد مچایا، اور خاص کر کے عورتوں پر سب سے زیادہ اس نے کیا کیا ہے، غلبہ لایا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے محفوظ رکھے، ہم سب کے گھروں میں امن اور سکون برقرار رکھے، اور جس کے جو حقوق ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ادا کروا لے، اگر ہم چاہے تب بھی اور نہ چاہے تب بھی۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہاں پر لوگوں کے حقوق ادا کر دیں گے تو ہم فائدے میں ہیں، بنسبت اس کے کہ اگر خدا نہ خواستہ انسان آخرت میں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کھڑے ہو جائے تو وہ پھر بہت خسارے والا ہو جائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 55 ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکیں گے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 56 سے 57 ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے۔ دیکھیں آیت نمبر 58 ہے۔ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ آیت 59 دیکھیں۔ وہی جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیجئے۔ دیکھیں آیت نمبر 60 ہے۔ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں، رحمان کون ہے؟ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کیا۔ یہ وہی بات ہے جو اہل مکہ تھے، وہ رحمان اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا نام ہے، رحمان کی جو صفات ہے اس کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے، تو کہتے تھے یہ رحمان کیا ہے، اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 61 ہے۔ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج یعنی ستارے بنائے، برج ستاروں کو کہتے ہیں، اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی۔ آیت 62۔ اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا جانے والا بنایا، اور اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ آیت 63 دیکھیں۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہو۔ تو یہاں سے آیت نمبر 63 سے تقریباً آیت نمبر 76 تک کی، 63 to 76 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے خاص بندوں کے بارے میں بتایا ہے۔ انہیں عباد الرحمن کرتے ہیں، جس یہاں پہ ان کا ذکر ہے، عباد الرحمن الذین یمشون، تو یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور ان کی 14 صفات ہے، کچھ مفسرین ان کی 12 صفات بتاتے ہیں۔ تو 14 صفات کا ذکر ہے کہ پہلی صفات یہ ہے کہ زمین میں عاجزی سے چلتے، دوسرا یہ وہ جاہلوں سے سلام پر اکتفا کرتے ہیں،
तीसरी बात ये है कि अपनी रातों में वो इबादत में गुज़ारते हैं। चौथी बात ये है कि खर्च करते वक़्त म्यान रवही से काम लेते हैं। 5वीं सिफ़ात ये शिर्क नहीं करते। 6ठी सिफ़ात ये किसी को नाहक कत्ल नहीं करते हैं। 7वीं बात उनके अंदर ये है कि बद किरदार और ज़िना से बचते हैं वो। 8वीं बात उनके अंदर ये उन्हें शऊर है कि वो ऐसे गलत काम करने वालों का ठिकाना जहन्नुम है। 9वीं बात ये है और जो वो तौबा करके अमल सालेह करें उन्हें अल्लाह माफ़ करता है। और फिर 10वीं सिफ़ात ये है कि नेक बंदे जो झूठ के गवाह नहीं बनते हैं। 11वीं सिफ़ात ये है कि लग़वियात की तरफ वो तवज्जो भी नहीं देते हैं। 12वीं सिफ़ात ये है कि आयात पर पूरी तरह वो गौर-फ़िक्र करते हैं। तो यहाँ आयत नंबर 63 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी यहाँ पे सिफ़ात बताई है कि अल्लाह ने बताया यहाँ पे कि इन जो इबादुर रहमान हैं, तो ये ज़मीन पर कैसे चलते हैं? आजिज़ी के साथ। और फिर जब इनसे कोई लाइल्म लोग बहस-मुबाहिसा करते तो वो कहते सलाम। तो आजिज़ी से चलने का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी पूरी बॉडी को झुका दे, नहीं। उनकी चाल ऐसी होती है कि लगता है कि ज इनके अंदर क्या है आजिज़ी है, कि चाल से इंसान समझ जाता है कि हाँ भाई ये अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, इबादुर रहमान है, यानी रहमान के हकीकी बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। और अगर जाहिल उनसे मुख़ातिब होता तो बस वो सलाम कहकर किनारे हो जाते, यानी जहालत के जवाब में भी वो बुरी-बुरी बातें या बदकलामी नहीं करते, फ़ाहिश गो या गाली-गलौच नहीं करते, बदमिज़ाजी नहीं करते हैं। और उसके साथ-साथ उनकी चाल भी क्या होती है, बहुत आराम वाली होती है। आराम से मुराद ये नहीं कि सुस्त चाल चले या झुक कर चले, बल्कि कदम जमा के शऊर किए बगैर और भागे-दौड़े बगैर, दूसरों को तकलीफ दिए बगैर, बावक़ार और पुरसुकून अंदाज़ में चलते हैं। क्योंकि चाल भी इंसान की शख्सियत पर क्या होती है, अक्कास होती है। तो आप देखिए कि इबादुर रहमान की यहाँ बात अल्लाह ने बताई है कि वो क्या है, वो आजिज़ी के साथ चलते हैं और उनके अंदर आजिज़ी होती है, इंकिसारी होती है। तो आप देखिए कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं ना, हमेशा झुक कर रहते हैं। सुराही सरनिगो होकर भरा करती है पैमाना। एक बहुत बड़े पोएटर हैं, उन्होंने ये पोएट लिखा है, ये शायरी लिखी है। तो उनके एक-एक शायरी में, एक-एक शेर में पूरे-पूरे कुरान करीम का मैसेज आ जाता है। तो जो आला ज़र्फ़ होते हैं, वो हम उनके अंदर क्या होती है, आजिज़ी होती है, इंकिसारी होती है, हमेशा झुक कर रहते हैं, दूसरों के सामने नहीं। उनके अंदर अल्लाह के आगे झुकने की और आजिज़ी की सिफ़ात होती है। हमेशा वो अल्लाह के आगे झुके रहते हैं। उनके अंदर तकब्बुर नहीं होता है, उनके अंदर सरकशी नहीं होती है। और आप देखिए कि झुकना क्या है? झुकना तो आला ज़र्फ़ लोगों की एक सिफ़ात है। तो इबादुर रहमान के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया कि वो हौनो अलल अर्दि हौनो, कि वो ज़मीन की तरफ जब चलते हैं तो आजिज़ी के साथ चलते हैं। और जब वइज़ ख़ातबहुमुल जाहिलून, तो जब उनसे किसी जाहिल से बातचीत होती है, यानी कि जाहिल कैसा है कि अपनी ही बात आगे करा जा रहा है, मैं जो बात कह रहा हूँ वही सही है, तुम क्या है, तुम कौन हो, क्या हो, नहीं, बहस-मुबाहिसा में नहीं पड़ते हैं वो। जो इबादुर रहमान होते हैं, कहते हैं ठीक है भई, आप अल्लाहु आलम, आप बेहतर जानते हैं, आप जो कह रहे हैं, तो बस वो ज़्यादा बहस-मुबाहिसा में नहीं उलझते, वो क्या कहते हैं सलाम, यानी कि ऐसा नहीं करते कि बस सलाम ठोका निकल लिए, नहीं। अलहदगी इख्तियार करते हैं, दूर हो जाते हैं जो ज़्यादा बहस-मुबाहिसा करते हैं और ख़ास तौर पर दीन की बातों में। तो दीन की बातों में जब भी किसी से बहस-मुबाहिसा हो, तो क्या हो, फ़ौरन अलग हट जाएँ। और ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मरहले आते हैं कि इस टाइप के लोग मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि मज़ार पे जाना है और फिर जाने के बहुत सारे वो दलाइल देंगे, ये देंगे, ये, तो फिर कहाँ तक इंसान उलझेगा? अरे भाई, आपको जाना है जाएँ, फिर क्या है, आपको सलाम हो, ठीक है भई, हमारा काम तो पहुँचा देना, आपने नहीं सुना तो अल्लाह ही आपको हिदायत दे। इसी तरीके से क्या करना है, बस सलाम करें और फिर हट जाएँ, उलझ के ही ना रह जाएँ एक ही तरफ। आयत देखिए, आयत नंबर 64 है। और जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हुए रातें गुज़ारते हैं, यानी कि उनकी जो रातें होती हैं, तहज्जुद के वक़्त से वो क्या करते हैं, अल्लाह के आगे झुके रहते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं। तो ये इबादुर रहमान की सिफ़ात है। आयत 65 देखें, और जो ये दुआ करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे दोज़ख का अज़ाब परे कर, और क्योंकि ना इसका अज़ाब चिमट जाने वाला है। तो इबादुर रहमान अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह ताला हमसे जहन्नुम के अज़ाब को दूर कर दे। तो
रहमान के जो बंदे हैं वो जो एक तरफ रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं और दूसरी तरफ डरते भी हैं जहन्नुम से, है ना? कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो समझते कि हमने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया, अब तो हमने जहाँ तहज्जुद कर लिया, अब हम तो कोई हमें तो कोई आग वगैरह छुएगी नहीं। आप देखिए कि अच्छे काम करने के बावजूद इनकी सिफ़ात क्या है? आग से डरते हैं कि कहीं ऐसी कोई हमसे कोई छोटी-सी गलती या मिस्टेक ना हो जाए जिसकी वज़ह से अल्लाह की गिरफ्त हमें आके पकड़ ले। तो इसलिए वो अज़ाब जहन्नम से बहुत ज़्यादा डरते हैं और अल्लाह से उसकी बचने की दुआएँ करते रहते हैं। इतने नेक होने के बावजूद भी वो जहन्नुम से डरते हैं। आयत देखिए आयत नंबर 66 है। बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है, ठिकाना है, जहन्नुम। आयत देखिए आयत नंबर है 67 है। और जो खर्च करते वक़्त ना तो इसराफ करते हैं और ना ही बख़ीली बल्कि दोनों के दरमियान के मुतदल तरीक़े पर खर्च करते हैं, यानी कि एतदाल में खर्च करते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा उड़ा के ख़त्म कर देते हैं और ना ही बख़ीली करते बल्कि मियान रवि इख्तियार करते। आयत 68 देखें और अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को माबूद नहीं पुकारते और किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल करना अल्लाह ने मना कर दिया हो, बजुज़ हक़ के कत्ल नहीं करते। ना वो ज़िना के मुर्तकिब होते हैं और जो कोई काम ये करे तो वो अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा। आयत नंबर 69 इसे क़यामत के दिन दोहरा अज़ाब किया जाएगा और वो ज़िल्लत और ख़्वारी के साथ हमेशा उसी में रहेंगे। आयत 70 देखें, सिवाय उन लोगों के जो तौबा कर लें और ईमान ले आएँ और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाह अल्लाह ताला नेकियों से बदल देंगे। अल्लाह ताला बख्शिश वाला और मेहरबान है। ठीक है? तो जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, अगर उनसे कोई अनजाने में गलती हो जाती है, तो फिर वो तौबा कर लेते हैं। और आपको पता है कि जब एक इंसान जो ईमान नहीं लाता, फिर अचानक से फिर वो ईमान लाता है, तो अल्लाह ताला ने उसके जो पहले के गुनाह हैं, फिर उनको भी क्या करते हैं, नेकियों में बदल देते हैं। तो सच्ची तौबा के ये असरात होते हैं कि अल्लाह ताला जो उसके जो गुनाह होते हैं, गुनाहों को भी नेकियों में बदल देते हैं। बशर्ते ये कि आइंदा फिर वो इसी पे नेकी के कामों पे डटे रहे। आयत 71 देखें और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे तो वो हकीकतन अल्लाह ताला की तरफ से सच्चा रुजू करता है। आयत 72 और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते हैं और जब किसी लघु बात से उनका गुज़र होता है तो शराफ़त से गुज़र जाते हैं। तो लघु बात तो हम सब जानते हैं कि लघु बात क्या है? हर वो बात, हर वो चीज़, अक़वाल या अमल जिसमें ना दुनियावी फ़ायदा हो, ना दीनी फ़ायदा हो, तो वो लघु बात है। आयत 73 और जब उन्हें उनके रब के कलाम की आयतें सुनाई जाती हैं, तो वो अंधे बहरों के होकर उन पर गुज़रते नहीं हैं। यानी वो उनसे एराज़ और ग़फ़लत नहीं बरतते हैं। अल्लाह ताला के अहकामात से वो ना एराज़ बरतते हैं, ना गाफ़िल होते हैं। आयत देखिए आयत नंबर 74 और ये दुआएँ करते हैं कि ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमें हमारी बीवी और औलाद से आँखों की ठंडक अता फ़रमा और हमें परहेज़गारी का पेशवा बनवा। तो ये इबादुर रहमान की ये दुआ है और ये इबादुर रहमान दुआएँ करते हैं। अगर बीवी दुआएँ करेंगी तो यहाँ पे तर्जुमा किया होगा कि हमारे जो शौहर हैं उनको हमारी आँखों की ठंडक बना। ठीक है, अगर शौहर दुआ करेगा तो उसके लिए क्या मुराद होगी? उसकी बीवी होगी। तो इबादुर रहमान ये दुआ करते हैं, कहते हैं परवरदिगार तू हमें हमारी बीवियों और हमारी औलाद, औलाद भी देखिए जो अज़वाज है वो और फिर प्लस बच्चे। बच्चे ही सबसे ज़्यादा क्या होते हैं कभी-कभी तकलीफ़ का बायस हो जाते हैं। जब इंसान अल्लाह से ये दुआएँ करता रहता है तो फिर क्या होगा? जो शौहर है या बीवी, औलाद है तो क्या है वो क्या हो जाएँगी? आँखों की ठंडक बन जाएँगी और फिर अल्लाह से ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें परहेज़गारों का पेशवा बना। तो ऐसा अच्छा नमूना बना कि खैर में वो हमारी क्या करे? इत्तिबा करे, इक्तिदा करे। हमारे साथ नेकी के काम में पीछे-पीछे हमारे साथ चले। बहुत प्यारी-सी दुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए। आयत देखिए आयत नंबर 75 यही वो लोग हैं जिन्हें उनके सब्र के बदले जन्नत के बाला खाने दिए जाएँगे और जहाँ उन्हें आम सलाम पहुँचाया जाएगा। आयत 76 और 71 77 देखें, उसमें वो हमेशा रहेंगे। वो बहुत ही अच्छी जगह और उम्दा मुकाम है। कह दीजिए कि अगर तुम्हारी दुआ इल्तिजा पुकारना ना होती तो मेरा रब तुम्हारे मुत्तलिक परवाह ना करता। तुम तो झुठला चुके हो, बनकरीब उसकी सज़ा तुम्हें चिमट जाने वाली होगी।
تو الحمدللہ آج ہمارا لیسن یہی مکمل ہوا، اور عباد الرحمن کی بہت ساری ہم نے صفات دیکھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عباد الرحمن کی صفات ہمارے اندر پیدا کر دے، اور ہماری زندگیوں کے، ہمارے جو لائف ہے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے فیملی کے جو بھی میٹر ہے، ان سب میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پرسکون عطا فرمائے، ہمارے شوہر، ہمارے بچے، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اپنے اپنے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو بھی نیک صالحین بنائے، اور ان نعمتوں والی جنت میں ہم سب کو، ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے پورے خاندان کو ٹھکانہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔